بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج دنیا حیران ہے کہ وہی بھارت جو ذرا سے بھی کھٹکے پر بندوق اٹھائے پاکستان پر چڑھ دوڑتا ہے اور جو منہ میں آئے وہ پاکستان کے خلاف اول فول بکتا رہتا ہے، اور اس پالیسی کا مقصد صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ بھارتی ہندوؤں کو پاکستان دشمنی، اسلام دشمنی اور بھارتی مسلمانوں سے دشمنی کی بنیاد پر اکٹھے رکھا جا سکے، بھارت کو متحد رکھا جا سکے اور اپنے سیاسی مفادات کا عرق کشید کیا جا سکے۔ بی جے پی کی تو ساری سیاست ہی پاکستان، مسلمان، رام مندر، گائے اور گوبر بل چل رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نام نہاد چمکتا ہوا بھارت آج معاشی طور پر انتہائی بدحال ہے اور شکست سے دوچار ہے، اور علاقائی اور عالمی سطح پر بھی تنہائی کے غم میں ڈوبا ہوا نظر آتا ہے۔ دوستو، 6 جون کو چین کے ساتھ ہونے والے بے نتیجہ مذاکرات کے بعد بھارت کی پریشانیاں مزید بڑھ گئی ہیں، کیونکہ چین نے لداخ کے علاقے کے لیے اپنے بہترین لیفٹیننٹ جنرل کی تعیناتی کے علاوہ وہاں بھاری مشینری، ٹینک، ہیلی کاپٹر اور ڈرون بھی تعینات کر دیے ہیں۔ بھارت کا اب یہ حال ہے کہ بہار میں ایک انتخابی ورچوئل ریلی سے خطاب کرتے ہوئے نریندر مودی کے داستے راز اور ان کے بعد بھارت کی سب سے زیادہ طاقتور سیاسی شخصیت امت شاہ کو چین کا نام لینے کی جرات ہی نہیں ہوئی۔ ہاں، البتہ ماضی کے حوالے سے پاکستان پر دراندازی یا دہشت گردی کے الزامات اور آگ کے شعلے انہوں نے ضرور اگلے ہیں، حالانکہ پورا بھارت یہ توقع رکھ رہا تھا کہ کافی عرصے بعد ہونے جا رہے اس اجتماع میں امت شاہ ضرور اور یقینی طور پر چین کے متعلق کچھ نہ کچھ اپنی قوم کو بتائیں گے، لیکن خوف کے مارے آج RSS، بی جے پی اور اس کے جو نیتا ہیں وہ بھیگی بلی بنے بیٹھے ہیں، اور بھارتی اسٹیبلشمنٹ کو تو یوں لگتا ہے کہ گویا سانپ ہی سونگ گیا ہے۔ بھارتی آرمی چیف نے آج تک ایک لفظ بھی چین کے حوالے سے یا لداخ کے حوالے سے یا چین کی طرف سے لداخ کی زمین پر کیے گئے قبضے کے متعلق ایک لفظ بھی نہیں بولا، جبکہ یہی آرمی چیف اٹھتے بیٹھتے پاکستان کو تڑیاں لگانے اور دھمکیاں دیتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں۔ کم و بیش یہی صورتحال بھارتی میڈیا کی ہے، جسے آج خود بھارتی شہری جو ہے گودی میڈیا کہتے ہیں، یعنی وہ میڈیا جسے مودی اور وہاں کی جو بھارتی اسٹیبلشمنٹ ہے نے اپنی گود لیا ہوا ہے اور جن کی گود میں پیسے ڈالے جا رہے ہیں۔ دوستو، آج یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ خود بھارتی فوج نے مودی حکومت کو ایک رپورٹ پیش کی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم چین کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے چین نے جن علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے وہ اسے دے دیے جائیں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بھارت اور چین کی جنگ کی صورت میں چین بھارت کی چکن لیگ کا عنوان رکھنے والی اس پٹی پر قبضہ کر کے 4 سے 5 کروڑ آبادی بھارت کی رکھنے والی ان 7-8 ریاستوں کو ہی علیحدہ نہ کر دے۔ دوستو، اسی طرح کی ایک رپورٹ مودی کو اور بھی پیش کی گئی ہے جس میں یہ ان خدشات کا اظہار کیا گیا ہے کہ ایک طرف تو چین لداخ پہ جو ہے نا وہ ہمارے اوپر حملہ آور ہے، اور دوسری طرف پاکستان بھی سیاچن کے اوپر حملہ کر سکتا ہے۔ اگر ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو بھارت جو ہے نا سینڈوچ بن کر رہ جائے گا۔ دوستو، اگر امریکہ چین کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو بھارتی جو ہے اسٹیبلشمنٹ اس کا خیال ہے تو پھر ہم کس بات کی مولی ہیں۔ کل تک کی صورتحال یہ ہے کہ چین نے اپنے ریڈار اور J-20 جیٹ طیارے اور جیمر تک لائن آف کنٹرول پر تعینات کر دیے ہیں، جبکہ بھارت بھی اپنے تمام جنگی اثاثے لداخ میں تعینات کر رہا ہے۔ اس لیے دونوں ممالک میں جنگ کے خطرات بڑھتے جا رہے ہیں۔ دوستو، ایک کہاوت ہے کہ جب انسان پر برا وقت آتا ہے تو خود اس کا سایہ بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ یہی صورتحال آج بھارت کو درپیش ہے۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ جس نیپال میں بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی را نے اپنا دوسرا بڑا ہیڈ کوارٹر قائم کر رکھا تھا، جہاں سے دنیا بھر میں شرارتیں اور سازشیں کی جاتی تھیں، اور دنیا میں یہ تاثر عام تھا کہ نیپال جو ہے وہ بھارت کی ایک طفیلی ریاست ہے، ایک باج گزار ریاست ہے، اس کے اشارہ آبرو پر چلتی ہے۔
آج اسی نیپال نے اپنے آئین میں ترمیم کرتے ہوئے وہ تمام علاقے جو بھارت اور نیپال کے درمیان متنازع تھے انہیں اب آئینی ترمیم کے ذریعے، جس میں حزب اقتدار اور حزب اختلاف دونوں نے اس ترمیم کے حق میں ووٹ ڈالا ہے، نیپال کے نقشے میں ان علاقوں کو شامل کر دیا گیا ہے جو بھارت کے قبضے میں تھے یا جو متنازع تھے، جس پر پورے بھارت میں آج کوہرام مچا ہوا ہے، کیونکہ بھارت کو یہ یقین ہی نہیں آ رہا کہ نیپال ایسا کر سکتا ہے، ہمیں آنکھیں دکھا سکتا ہے یا چین کے ساتھ مل کر اتنا بڑا بھارت مخالف گٹھ جوڑ کر سکتا ہے۔ نیپال کی قومی سالمیت اور وحدت کا تقاضا اب بن گیا ہے کہ وہ ان علاقوں کا قبضہ بھارت سے چھڑائے، جن میں خاص طور پر کالا پانی، کیلوے اور لیپا جوڑو شامل ہیں، جن کی معاشی اور جغرافی اہمیت جو ہے وہ بہت کلیدی اہمیت رکھتی ہے۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ وہی بھارت جو علاقے کا تھانے دار بننا چاہتا تھا اور علاقے سپر پاور بننا چاہتا تھا اور دوسرے ممالک کو ہر وقت جو ہے مروب رکھتا تھا، اب اس کی حالت یہ بن گئی ہے کہ وہ حیران بھی ہے اور پریشان بھی ہے کہ اب میرا مستقبل کیا ہے۔ اور ستم ظریف تو یہ ہے کہ بھارت کو ایسی سرگرمیوں کے لیے امریکہ اور اسرائیل کی آشیرواد حاصل تھی، اور جسے امریکہ جو ہے چین سے لڑنے کے لیے بھارت کو تیار کر رہا تھا، اور آج امریکہ بہت شدید جو ہے وہ سوچ و بچار میں مبتلا ہے کہ بھارت تو اپنے ہی علاقے یعنی لداخ میں چین سے جوتے کھا رہا ہے، اس نے تائیوان اور دیگر محاذوں پر امریکہ کا کیا ساتھ دینا ہے۔ بلکہ امریکہ اور اسرائیل بھارت کی ذلت کی یہ کہانی بھی سن رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں کہ وہ چین سے جان چھڑانے کے لیے کبھی امریکہ کے آگے ہاتھ باندھتا ہے اور کبھی روس کے پاؤں پڑتا ہے۔ لیکن 1000 سال تک بھارتی ہندوؤں کے ساتھ رہنے والے سابق بر صغیر اور آج کے جنوبی ایشیا کے مسلمان جو اسے جو ہیں ایسے نہیں کہتے، ایسے ہی اس ضرب المثل کو نہیں سمجھتے اور ہر وقت اپنی باتوں میں اپنے جملوں میں یاد رکھتے ہیں کہ بغل میں چھری منہ میں رام رام۔ یہ جملہ دراصل ہندوؤں کی شاطرانہ ذہنیت کا بہترین ترجمان ہے، کیونکہ چانکہ سیاست کی جو وارث بھارتی برہمن کی عادت دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا اور منافقت کرنا اپنی گھٹی میں لے کر پیدا ہوئی ہے اور جوان ہوئی ہے، جسے پاکستان اور چین بھی اچھی طرح سے اب سمجھ چکے ہیں، جبکہ دنیا کے باقی ممالک بھی بھارتی ذہنیت کو اب آہستہ آہستہ جان رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج بیشتر خلیجی ریاستیں ہوں، ایران ہو یا جنوبی ایشیا کے سارک سے کے پلیٹ فارم سے تعلق رکھنے والے پاکستان کے علاوہ دیگر چھوٹے چھوٹے ممالک باشمول نیپال، بھوٹان، سری لنکا، بنگلہ دیش، مالدیپ، اسی طرح چین اور روس یا دیگر مغربی ممالک، سبھی ممالک اب جان چکے ہیں اپنی اپنی وجوہات کی بنیاد پر وہ بھارت سے فاصلہ پیدا کر کے اسے تنہائی کا مسافر بنانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے جان لیا ہے کہ ایک ناقابل اعتبار ملک ہے۔ دوستو، میں سمجھتا ہوں کہ یہ قدرت کی مہربانی ہے کہ بھارت کی تمام تر سازشوں کے باوجود آج پاکستان اپنے داخلی پس منظرنامے میں اور خاص طور پر افغانستان میں اور پھر جو ہیں وہ علاقے جو بھارت اور چین کے مابین ایک مخاصمت کا بحث بنے ہوئے ہیں، وہاں آج پاکستان سرخرو ہو رہا ہے، جبکہ بھارت جو ہے وہ رسوائی اور ذلت کا نمونہ بن کر دنیا کے سامنے آ رہا ہے۔ خدا کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ دوستو، آپ سے درخواست ہے کہ میری اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب کیجئے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔